بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 1000 نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے تو اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے لگے۔ اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن شکار نہ کیا کرو، باقی اتوار سے جمعہ تک جتنا شکار پکڑنا چاہو پکڑ لیا کرو، ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات سے امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ وہ جمعہ سے ہفتہ تک سمندر سے مچھلیاں پکڑنے لگے تو ان کے ہاتھ میں زیادہ مچھلیاں نہ آتیں، اور ہفتے کے دن ان کو سمندر میں بڑی بڑی مچھلیاں نظر آتی۔ ان میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا۔ اس نے کہا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تم میری بات پر عمل کرو تو کبھی شکار سے محروم نہیں ہوگے۔ تو بس شیطان کے اس وار سے اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹے کو ڈوری لگا کر سمندر میں ڈال دینا، اور شیطان نے کہا، ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور مچھلی کا شکار بھی ہو جائے گا۔ اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا۔ بس ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہی اور وہ اتوار کو نکالتا۔ وہ اس کو خوشی خوشی پکا کر کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے دیکھا تو وہ ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن جال کو پھینکتے اور اتوار کے دن مچھلی کو نکالتے، اور کچھ نے تو ان میں سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر تالاب بنا دیے، گڈھے بنا دیے، تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزریں تو وہ تالاب میں پھنس جائیں اور ہم ان کو اتوار کو نکال کر پکا کر کھائیں۔ اس گاؤں میں کچھ لوگ جو اللہ کے خاص بندے بھی تھے، وہ کہنے لگے، اللہ نے ہفتے کو شکار سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم ہفتے کے دن چھوٹے چھوٹے جال پھینکتے ہو یا مچھلی پکڑتے ہو تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اس طرح اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ان 70,000 میں وہ لوگ تھے جو بار بار ان کی اصلاح کرتے تھے کہ نافرمانی نہ کرو، اور دوسرا وہ جو خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے اور ان سے نفرت کرتے تھے، اور تیسرا وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ اس طرح ان لوگوں نے بستی کے بیچ میں دیوار کھڑی کر دی اور حکم نافذ کیا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ اس طرف چلے جائیں، اور جو اللہ کی بات مانتے ہیں وہ اس طرف آ جائیں۔ وہ لوگ بار بار ان لوگوں سے کہنے لگے، اے لوگو، اللہ سے ڈر جاؤ، اور قوم سمود اور قوم لوط کا حشر ہوا، اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ تم پہ بھی کوئی عذاب آئے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد 12,000 تھی وہ ہنستے رہے اور کہتے رہے کہ یہ سب کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرمانبردار بندے تھے جو دیوار کے اس پار تھے، اور ایک وہ جو اللہ کے نافرمان بندے تھے وہ دیوار کے اس پار تھے۔ وہ ساری رات ہنستے رہے اور کہکے لگاتے رہے اور مذاق اڑاتے رہے، اور وہ جو نیک لوگ تھے وہ ساری رات اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی وہ اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس پار سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی وہ لوگ دیوار کے اوپر چڑھ کر دوسری طرف دیکھنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے لوگ بندروں کی شکل اختیار کر چکے ہیں اور بندروں کی حرکتوں کو انجام دے چکے ہیں، اور وہ جو 6 لوگ دیوار کے اوپر چڑھ کر ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے، ان میں سے جو جس کا رشتہ دار تھا، اس نے ان کو اس کے کپڑوں سے پہچانا۔ وہ لوگ ان کو دیکھ کر چیخ چیخ کر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے۔ جو 12,000 لوگ بندر بنے تھے وہ کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے، نہ ہی ان سے کھایا جا رہا تھا۔ بس 3 دن بعد وہ اس عذاب میں آ کے فنار ہو گئے۔ بے شک اللہ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا فرمانبردار بنائے اور بالکل ویسا بنائے جیسا وہ چاہتا ہے۔ آمین۔